تو یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ کیسی مجھے ملا, یہ کہانی ہے بڑی, میں ٹائم زیادہ ہو گیا, میں نے تو ابھی اسٹارٹ نہیں کیا, وہ تو میں نے آپ کو بتانا تھا, بڑی تفصیل ہے. آئی ایم ویری سوری کہ ٹائم نہیں ہے, کچھ اور بھی پروگرام ہیں کرنے ہیں, تو میں کچھ کافی میں بولی ہوں, آپ بھی تھک نہ جائیں. تو میں بتا رہا تھا حضرت مرزا غلام السلام کو ایک الہام ہوا تھا. حضور فرماتے ہیں مجھے الہام ہوا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اب اس بات پہ غور کرو, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, وہ کیا ہے؟ تھوڑا غور کرو, سوچو, مائنڈ پہ سوچو. آپ جب سوچیں گے تو آپ کو وہ وجود جو ہے نا آپ کے دل اور دماغ میں آئے گا, سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. ہر طرف ہوئی ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آدمی دیکھ رہے ہیں بیٹھے, ہمارے سامنے تو میز ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے میز ہے, آدمی ہیں بیٹھے ہوئے, لیکن اصل حقیقت یہ ہے, ادھر میرے پاس نہیں ٹائم, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. مصر اور فینامنا ایک ٹاپک ہے میرے اس نظریے میں, فینامنن اینڈ ورچو, ورچو اینڈ فینامنن اس کا ٹاپک ہے. اس کے ضمن میں نے بات کرنی تھی کہ فینامنن ریئلٹیز آف تھنگس, رب ارنی حقائق الاشیاء, اے میرے رب مجھے حقائق دے چیزوں کے. حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا علم کا, اور ان کی برکت سے اسے کسی غلام کو ملنا تھا. جب ہم ان چیزوں کی ریئلٹی پہ غور کرتے ہیں, جو مجھے بتایا گیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہی نہیں, یہ سراب ہے, فریب ہے. دیکھو نا, اگر کوئی بندہ کہے کہ حضرت میرا صاحب فرمایا کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر ہی تو ہے, جو ایک بے علم انسان وہ کہتا ہے کہ یار میرا صاحب کیا کر رہے ہو, جدھر دیکھتا ہوں یہ خدا ہے, ادھر ادھر باہر ہے, بندے ہیں, مکان ہیں, تو کہتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر دو ہے, اور پھر کہہ رہا ہے یہ اللہ کے الفاظ ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, ان کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے. مختصر میں بات کروں گا, وجود نہیں ہے, یہ فانی ہیں, یہ صرف نیکی کا اظہار ہیں, ایکسپریشن آف دا ورچو, ایکسپریشن آف آلمائٹی گاڈ, اور اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہیں, آتی ہیں, جاتی ہیں, فنا ہوتی ہیں, یہ ڈپینڈنٹ ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ بنی ہیں, ظہور میں آئی ہیں. اگر اللہ نہ چاہتا, نیکی نہ چاہتی, تو یہ ظہور میں نہیں آتی. جب آپ کلیئرلی اس پہ بات کریں گے, میں اس بات نہیں کر سکتا, اس میں وہ جاؤں گا تو 10 گھنٹے لگ جائیں گے اس بات کو سمجھانے کو, کہ یہ جو اظہار ہیں اپنے, ان کا وجود کوئی نہیں ہے, ٹوٹلی ان کا وجود کوئی نہیں ہے, صفر ہے ہی نہیں. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہے کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہر طرف ہے. حسن بھی آپ ہیں, عشق بھی آپ ہیں, جس طرف دیکھیے آپ ہی آپ ہے. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے بات کہ جس طرف دیکھیے آپ ہی آپ ہیں. یہ باتیں تب منہ سے نکلتی ہیں جب انسان وہ جو ہے نا معرفت کا وہ طے کر لیتا ہے سفر, جا کے پھر یہ باتیں بولتا ہے, تو پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر ان کا جو بے علم لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کے ایسے لوگوں کا حال ایسے کرتے ہیں جیسے شاہ منصور کا ہوا تھا, ان پہ ایسے ظلم کرتے ہیں, یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ نعوذ باللہ کفر ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ باتیں وہ کرتے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ علم اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا, آنکھ میں ان کی جو رکھتا نہیں ہے, اللہ کا جو علم نہیں رکھتا, ان کی آنکھوں میں میں کافر ہو گیا ہوں. مطلب کہ ایسے لوگ پھر صاحب علم اور عرفان لوگ ایسے بے علم لوگوں کی نظر میں کافر بن جاتے ہیں, ان کو باتیں کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ مختصر کہ یہ چیزوں کی وجود ہی نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں, سمجھو حقیقت کے نقطہ نظر نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے میں ہاتھ لگاتا ہوں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے, یہ اظہار ہیں, اور یہ بھی فرسٹ امپریشن نہیں ہے, یہ فرسٹ ایکسپریشن جو ہیں یہ فرسٹ ایکسپریشن ہیں. لیکن اس کے بعد چلتے 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 ہم اس میٹیریل ورلڈ سے نکل جاتے ہیں, ہم میٹا فزیکل ورلڈ میں چلا جاتے ہیں, وہاں پہ فورس آ جاتی ہے اور پوسٹ ایلیمنٹری تھنگس آ جاتی ہیں. مثلا ایتھر ہے, اس کا کوئی وجود بظاہر لوگ نہیں کہتے, نہیں ہے, لیکن یہ سب تخلیق ہے اللہ کی. اور چلتے چلتے آج ہم نے بڑے جو دنیا کا استاد جس کو اللہ نے بنایا تھا, اس نے ہمیں بتایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان 70,000 واسطے ہیں. اب ان تفصیلوں میں نہیں، میں چھوٹے مختصر نہیں جا سکتا. آپ کو میں بتاتا کہ یہ واسطے کیا ہیں. یہ واسطے یہی ہیں. مثال کے طور پر آپ سمجھ لو کہ میرے سامنے ایک لکڑی ہے، اس کو جلا دیں تو راکھ بن جائے گی. راکھ کا ایک ذرہ لیں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے، اس کو انالیسس ہوگا تو پروٹون الیکٹران ایلیمنٹ جو فنڈامنٹل پارٹیکل آ جائے گا. اس پہ بھی ریسرچ ہوگی، اس پہ الیکٹران نیوکلس آ جائے گا. چلتے چلتے ایسا وقت آ جائے گا کہ جب پتہ چل جائے گا کہ 4 فورسز ہیں اس کائنات، پوری 4 بنیادی فورسز سے یہ تشکیل ہوئی ہے. پھر اس سے بھی 3 ہو جائے گی، پھر 3 سے کوئی ایسا زمانہ آئے گا، شاید ابھی تک تو نہیں آیا، 2 ہو جائیں گی، پھر 1 آ جائے گی، پھر وہ 1 بھی فورس ہوگی آگے، پھر کیا ہے گا کوئی پتہ نہیں، کسی انسان کو نہیں. اسی لیے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب مجھے اللہ نے اشیاء کی بتا دیا، ریالٹی کیا ہے، کہ مجھے بتایا کہ یہ لا آف کنزرویشن آف میٹر غلط ہے، جو آج تک پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں. میٹر کنزرو نہیں ہوتا، یہ بقا نہیں ہے میٹر کو، بقا صرف خدا کو ہے، بقا صرف نیکی کو ہے. تو یہ سلسلہ چلتے چلتے جہاں پر ختم ہوتا ہے وہ اینڈ ہے، وہ نیکی ہے. وہ ہم اس کو علت العلل کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو فرسٹ کاز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو آخری کاز بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آنسم نے فرمایا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان 70,000 واسطے ہیں. تو یہ 70,000 جو ہے نا، یہ سارے فینومینل ایکسپریشنز ہیں، بندے اور خدا کے درمیان آتے ہیں. تو ہمارا خدا ہمارے سامنے ہے. کوشش کرو اپنی آنکھوں کو وہ نور دو، اپنے دلوں میں وہ نور بھرو، جس سے تمہارا خدا تمہیں اسی دنیا میں نظر آ جائے. میرا خدا مجھے ہر وقت نظر آتا ہے کیونکہ میرے سامنے ہے وہ. اسی طرح میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیکی ہے جس میں میں نے بات کی ہے، آئنسٹائن نے اس کے متعلق بڑا خوبصورت لفظ کہے ہیں. اس کو لوگ ڈیریا کہتے تھے، اس زمانے میں یہودی تھا، اس کو کہتے کہ یہ منکر خدا ہے، جبکہ وہ کافی علم و عرفان بندہ رکھتا تھا. کیونکہ ایسے بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کی روح نیک ہوتی ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کے سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کو علم دیتا ہے. وہ بھی نیک انسان تھا، فطرت صالح تھی، جو بھی اس کا مذہب تھا، اس کی بات بحث نہیں ہے. ایسے نیوٹن تھا. تو میں بتاتا ہوں کہ وہ اس کا تصور کیا تھا خدا کے بارے میں، اس نے نیکی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. میں پڑھ کے سناتا ہوں وہ لفظ. وہ کہتا ہے، میرا مذہب ایک ایسی وسیع و بسیط اعلیٰ و عرفہ روح کے سامنے اپنی آزادانہ عقیدت و محبت پر مشتمل ہے. ایک ایسی علیم و بصیر روح جو اپنا اظہار و نمود ان خفیف سی تفصیلات کے پردے میں کرتی ہے، جنہیں ہم اپنے ناقص شعور کے ذریعے سمجھنے کی بہت کم اہلیت رکھتے ہیں. دیکھو نا، اس نے کہہ دیا نا کہ یہ ہمارا مائنڈ کا کام نہیں ہے، شعور ناقص ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. ایسی بلند و برتر حکیمانہ قوت جو عقل و نظر سے ماورا کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے، اور اس کی موجودگی کا یہ عمیق وجدانی عقیدہ خدا کی ذات کے متعلق میرے تخیل کی تشکیل کرتا ہے. اب دیکھو، یہ ہے نا گاڈ کا علم. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے اس کو بھی ملے گا. مسلمان ہے، کام کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، تو مسلمان کی کیا سکھا وہ علم کس کو ملے گا. اپنی روح کو صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، تب یہ اچھی باتیں ملتی ہیں. تو وہ بندے کو اللہ نے دیا یہ علم، اس نے جو یہ عرفان لکھا ہے، یہ وہی بات جو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ سپریم ملٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کی بات کر رہا ہے. اللہ نے مجھے وہ ڈائریکٹ بتا دیا، اس کی ڈیفینیشن بتا دی. تو وہ اس نے اپنی ایک پیرا لکھا ہے اس کے متعلق، اس کو بتانے کے لیے اپنے کنسیپٹ کو، کوئی وہ کیا چیز ہے، کوئی کیا ہستی ہے. تو آگے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بتایا کہ یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ جو کنسیپٹ ہے، وہ جو ذات ہے جہاں پر ہمارا ذہن پہنچتا ہے، اس کے 4 چہرے ہیں، فیسز آف ورچو. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ الہام مجھے بتا ہمیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی الہام ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ فیسز آف ورچو عبدالغفار یہ 4 ہیں: دا فرسٹ، دا لاسٹ، دا مینیفیسٹ، دا لیٹنٹ. یہ 4 چہرے ہیں اس کے.
علمی طور پر جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے علم عرفان میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، تو اس کے جو چہرے ہیں 4 طرح سے یہ چشموں کی طرح ہیں، ابلتے چشمے ہمیں ادھر لے جاتے ہیں. جس طرف یہ لے جاتے ہیں وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ نیکی ہے، وہ علم ہے. بظاہر فرسٹ کیا مراد ہے؟ پہلا، فرسٹ، ہر چیز سے پہلے. جب ہم سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کو دیکھتے ہیں نا دل میں، اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں دماغ میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ سب ہمارے سامنے وہی ہے، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا ریئلٹی آف تھنگس کے مطابق یہ چیزیں تو ان کا وجود ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی وجہ سے ہیں، اور جب تک وہ چاہے گا یہ ہیں، وہ جب نہیں چاہے گا وہ ختم ہو جائیں گی. ان کا اپنی یہ ڈپینڈنٹ ہے. لیکن سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ انڈیپینڈنٹ ہے، تبھی وہ خدا ہے نا. وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں. یہ سب چیزیں کائنات کی اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہیں. تو یہ سب فانی ہے، وہ غیر فانی ہے. سپریم الٹیمیٹ غیر فانی ہے. تو وہ اس کے 4 چہرے جو ہیں نا اللہ نے مجھے بتائے، فرسٹ، دا لاسٹ، دا مینیفیسٹ، دا لیٹنٹ. اول جو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہی ہے. اب آپ بھی ذہنوں پہ غور کریں، اس پہ غور کر کے اول وہی ہے. یہ تو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں درمیان سے. دا لاسٹ، اس کے بعد اول کے بعد وہی ہے. تو اس سینس میں وہ خود ہو جاتا ہے کہ لاسٹ ہے. وہ اول بھی وہ ہے، لاسٹ بھی ہے وہ ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے، سامنے چیزیں جو تھنگز ہیں پڑی ہوئی، یہ کچھ نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. جب اپنے ذہن میں، مائنڈ میں ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے ایک وجود ہے جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. جب ہے ہی وہ ہمارے سامنے تو وہ ظاہر ہے نا. یہ تو وجود ہی نہیں ان کا، یہ تو فریب ہے. چوتھا اس کا چہرہ ہے دا لیٹنٹ، باطن. چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا مادی آنکھوں کو، ہمارے سامنے تو ایک فینامنا ہے، ایک مظاہر کی دنیا بسی ہوئی ہے. خود ہم مظہر ہیں، اور مظاہر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عارضی ہیں، فانی ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں. تو جب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہماری آنکھوں کے، تو وہ خود اگرچہ وہ ظاہر ہے، ظاہر ہوتے ہوئے پھر باطن بن گیا. جیسے وہ اول ہوتے ہوئے آخر بھی ہے، ایک ہی ہستی ہے، نیکی ہے، وہ علم ہے. وہ اول ہوتے ہوئے وہ آخر بھی ہو گیا، ہو گیا نہیں ہے. اسی طرح وہ ظاہر ہوتے ہوئے باطن بھی ہے. یہ ہر انسان کی اپنی مائنڈ کی پاور ہے، اپروچ ہے. اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بتا سکتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کو. آپ کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، تقویٰ کے ساتھ اس کو اسٹڈی کریں گے تو اللہ آپ کا ذہن کھولے گا، آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا. تو یہ 4 چہرے جو ہیں اللہ نے مجھے بتائے ہیں کہ اس نیکی کے یہ 4 چہرے ہیں. اب یہ دیکھو کہ مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزلہ مسائے، کان اللہ نزلہ من السمائے. اب یہ 2 اللہ نے اول اور آخر کی بتا دیا حضرت مرزا صاحب کو الہام میں ظاہر اور باطن نہیں بتایا. یہ اس بندے پر ظاہر ہونی تھی علامتیں، یہ چہرے ہیں اس کے آگے ڈسکشن ہے نیکی اور فینامنا کی، میں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے جلدی میں. تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں بالکل ان کا وجود ہی نہیں ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے. ہم دوسرے لفظوں میں سادہ میں کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ ریالٹی. ریالٹی ہے تو نیکی ہے، ریالٹی ہے تو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. اگر وجود کسی ذات کا اس دنیا میں ہے تو اسی کا ہے. اگر اس دنیا میں کچھ وجود ہے تو خود علم کا وجود ہے، جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، اس لحاظ سے ہم وی آر نوئنگ ان دا پروسیس آف نوئنگ. تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے لا آف کنزرویشن آف میٹر کے بارے میں مختصر. تو ایک اور چند باتیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. قانون بقائے مادہ بھی اس سینس میں، جب بقاء ہی نیکی کو ہے تو یہ جو میٹر تو نہیں باقی ہے، یہ تو سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں. اسی سلسلے میں بتاتا ہوں کہ روح کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح ہے کیا؟ انسان کی روح ہے نا. جیسے ظاہر اور باطن 2 چہرے ہیں اللہ کے. ایک تو ظاہر ہے،
ایک باطن ہے جو ہمارے سامنے یہ تھنگز آ گئی ہیں، وہ باطن ہو گیا ہے، اللہ کی ذات ہے نا. ایسی اللہ نے ایکسپریس کی ہیں چیزیں، وہ چیزیں بھی ایسی طرح اس نے اظہار ان کا کیا ہے کہ ان کے بھی دو چہرے ہیں، دو پہلو ہیں. ایک ظاہر ہے ان کا، ایک باطن ہے. انسان ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے وہ اس کا باطن ہے. جو اس کے اندر اس کی روح ہے، انر انسان جو ہے جس نے موت کے بعد الگ ہو جانا ہے، وہ اس کی روح ہے، وہ اس کا باطن ہے. سقراط نے اپنی زندگی میں اپنے زمانے میں لوگوں کو کہا تھا کیئر آف یور سالس. انہیں کہا تھا کہ اپنی پیٹوں کی فکر نہ کرو زیادہ، اپنی روحوں کی فکر کرو، کیونکہ وہ دائمی ہیں، وہی جانی ہیں. اچھے عملوں کے ساتھ جائیں گے، اچھی روحیں پاک اور مصفہ کر کے جائیں گے تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے زندگی میں. اگر وہ گندی روحیں ہو گئیں تو پیٹ پلتا رہا تو فائدہ کیا ہوا اس زندگی کا، اس ٹیسٹ کا. تو بہرحال اس زمانے میں وہ یہ ایک اس کا نظریہ تھا کہ کیئر آف یور سالس، تم اپنی روحوں کی حفاظت کرو، ان کا فکر کرو. اور یہ جو ہے روح کا اور جسم کا تعلق، ہر بانی ہمارے سامنے بڑی خوبصورت مثال دی ہے. بعض پتھر آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کا نام ہے چمکاک. جب پتھر پہ پتھر مارو تو شعلہ نکلتا ہے. وہ آگ ہوتی ہے لیکن وہ نظر پتھر آتا ہے، آگ پوشیدہ ہے اس میں لیکن نظر پتھر آ رہا ہوتا ہے، چمکاک اس کو کہتے ہیں. تو لیکن جب ہم ٹھوکر مارتے ہیں اس کے ساتھ وہ چنگاری نکلتی ہے، اس کا مطلب کہ اندر آگ ہے. تو ایسی ہی انسانوں کے ساتھ روحیں ان کی لگی ہوئی ہیں، تو ان کی پرورش کرنا، اس کو نیک تر کرتے چلے جانا اور ایسی مصفہ کر دینا کہ ہمارا جو تخلیق کرنے والا خدا ہے ہمیں اس دنیا میں نظر آ جائے. ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یعنی بینائی اس دنیا میں آ جاتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا ہماری روحانی آنکھیں کھول دے، ہمیں اپنا جلوہ کر دکھا. میں یہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، یہ وہی بات ہے، اس کی سلسلے کی بات ہے. میں آپ لوگوں کو بنا کر رہا ہوں، آپ کو وہ بینائی دے رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں، تا آپ کا جو خالق ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے اس دنیا میں. بصیرت تھوڑی آپ کی دل کی آنکھیں دیکھیں، اس کو مائنڈ میں آپ کو آ جائے اور تمہاری دل کی آنکھیں دیکھیں. یہی زندگی ہے اس دنیا کی، اور یہی جو اس دنیا میں زندہ ہو گئے دیکھیں گے خدا کو، وہ آخرت میں بھی دیکھیں گے. جو اس دنیا میں اندھیرا ہے، دنیا میں لگ کے اندھا ہو جاتا ہے نا آدمی، اس کو کیا خدا کہاں ہے؟ وہ تو کہے گا نا کہ حضرت مرزا صاحب کو الہام ہوتا ہے ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. وہ بے علم لوگ اس پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ بے علم لوگوں کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بے علمی سے بچائے. علم نبیوں کی وراثت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم دے اور آپ کی آنکھوں کو بینا کرے، آپ اس دنیا میں خدا کو دیکھیں. تو جب اس دنیا میں بینا ہو جائیں گے آپ تو انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ بینا ہوں گے، خدا کو سورج کی طرح دیکھیں گے، جیسے سورج نظر میں آتا ہے کیسے دیکھیں گے. مادے کی حالتیں کو میں نے ذکر کیا ہے، وہ 4 ہیں. اس میں تھوڑا سا سوالات بھی ہیں، میرے پاس بہرحال وقت نہیں ہے. میں نے بھی یہ مادے کی 3 حالتیں پڑھی تھی، ٹھوس، مائع، گیس. ٹھوس، مائع، گیس میں نے پڑھی تھیں، لیکن اس وقت کوئی سوال نہیں آیا تھا بھی یہ کیا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ علم جب اللہ دے تو پھر ملتا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انڈیکیشن کیے، مجھے بتایا کہ یہ غور کر اس پہ بار بار، یہ 3 حالتیں نہیں ہیں، یہ 4 ہیں. اور پھر انالیسس بتایا، اور میں نے تجربے کیے نیوٹن کی طرح، میں نے بھی کیے پھر کہ یہ کیسے 4 ہیں. یہ پھر سمجھایا گیا، پھر بتایا، پھر میں نے لکھ دیا ہے. بعض اس پہ سوال بھی ہوں گے، اور یہ ایک نظریہ ہے، کنسیپٹ ہے، یہ ایک ضمنی نظریہ ہے. اس مین نظریے میں ورچوئس گاڈ میں آتا ہے. اس پہ سوال ہوں گے، بات ہوگی، ڈسکشن ہوگی. بعض اوقات ایک نظریہ ہوتا ہے، پھر صدیاں لگ جاتی ہیں اس کو لا بنتے ہوئے. 1-2 دن میں لا نہیں بنتا. گریویٹیشن فورس جو ہے ایک دن میں اس نے کہہ دیا تھا یہ قانون ہے، زمین کھینچتی ہے. پتہ نہیں کتنا اس پہ ریسرچ ہوئی، کتنی ہوئیں، ایسا ایسا کہ اب انسان کو پتہ لگ گیا کہ ہم جاتے ہیں واقعی زمین کھینچتی ہے. بڑی دیر کے بعد یہ لا بنا. شروع میں ایسے لوگوں کے یہ نظریات ہوتے ہیں، اس پہ شروع پہ تو ان کو گالیاں کھانی پڑتی ہیں ان پہ کہ یار اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. نیوٹن کو بھی کچھ لوگوں کے سر پہ پتھر بھی گرے ہوں گے، ان کے سر بھی پھٹے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں لگا یہ نیچے کیوں آتے ہیں. نیوٹن کو ایک سیب گرتے ہوئے اللہ نے اس کو اشارہ دے دیا کہ اے نیوٹن غور کر، یہ کیوں گرا ہے نیچے. تو وہاں پہ ایک
سیل پڑا ہے. ایسے بھی یہ مجھے بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ایسے کیا ہے، یہ 3 کے 4 کیسے ہیں. بہرحال یہ تفصیل بات ہے، میں چھوٹے سے سیشن میں تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن یہ 4 بتائیں گئی ہیں مجھے اسٹیٹس، اور میں نے ڈفرینس بتایا ہے کہ ٹھوس ہے ایک، جیسے یہ لکڑی ہے، اس کے درمیان، اور لیکوڈ ہے جو مائع ہے. اس کی تیسری جو ہے وہ گیس ہے جو ہوا ہے، اس کی نہ کوئی شکل ہے، نہ اس کی صورت ہے، نہ اس کا حجم ہے. لیکوڈ جو ہے اس کی فارم تو بدلتی ہے لیکن اس کا حجم اتنا ہی رہتا ہے، جس برتن میں ڈالو بدل جائے گا. ٹھوس جو ہے اسٹرکٹ ہے اپنی فارم میں بھی، اپنے حجم میں بھی. اچھا، ٹھوس اور لیکوڈ میں درمیان ایک ایسی اسٹیٹ ہے، کوئی صفوف لے لیں، کوئی ریت لے لیں، یہ نیچرل پائی جاتی ہیں اس کائنات میں. وہ نہ وہ ایک لکڑی کی طرح یا پتھر کی طرح وہ اسٹرکٹ ہیں اپنی فارم اور حجم میں، اور نہ لیکوڈ کی طرح، مائع کی طرح جس میں برتن میں ڈالو وہ بدلتی ہیں، وہ شیپ نہیں اختیار کر سکتی، وہ درمیان میں رہتی ہیں. تو یہ ایک چوتھی اسٹیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائی گئی ہے، میں نے لکھا ہے. اور یہ ٹھایا، یعنی نہ یہ ٹھوس ہے نہ یہ مائع ہے. اچھا، ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میں نے جہاں پہ لکھا ہے نا کہ یہ جو فینامنا، اس کی جو میں نے کیٹیگریز کے متعلق لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کہ 4 ہیں. گروتھ لیس تھنگس، بظاہر گروتھ لیس ہیں. گروتھ ایبل، جو گروتھ ہوتی ہیں. پھر تیسری ریشنل، حیوانس جو ہیں اس کے متعلق میں نے لکھا ہے. پھر ایک ریشنل بینگ ہے جو انسان ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ بھی دو چیزیں ہیں. 3 کو 4 2 طرح کا ہوا ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ مادے کی حالتوں کے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے کہ یہ 3 کے بجائے 4 ہیں. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. جب میں نے یہ نظریہ لکھا تھا اس وقت 1984 تھا. اس وقت تک مجھے علم تھا، معلوم تھا کہ یہ جو گروتھ لیس تھنگز ہیں، اس کو شاید آج بھی کہتے ہیں لوگ، یہ ڈیڈ باڈیز ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس تخلیق میں، کائنات میں، دیئر از نتھنگ ڈیڈ. کوئی چیز مردہ نہیں ہے، سب زندہ ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی کے معیار ہیں. اب لوگ سائنٹسٹ اگر کہتے ہیں یہ پتھر ڈیڈ ہے، میں نہیں کہتا یہ نہیں ڈیڈ. اٹ از آلسو لیونگ تھنگ. زمین کہتے ہیں ڈیڈ ہے، میں کہتا ہوں اٹ از آلسو لیونگ تھنگ. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں انسان زندہ ہیں، حیوان زندہ ہیں، درخت بھی زندہ ہیں، کیونکہ اس میں محسوسات ہے، سینسیٹیوٹی اور غذا کا عمل بھی ہے. حیوانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. یہ تو پتھر ہے، یہ تو مردہ ہے. نہیں، یہ مردہ نہیں ہے، یہ بھی زندہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری پوری کائنات کے بیسک ایلیمنٹس جو ہیں وہ 110 پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اس زمانے میں تو پڑھے ہیں جب میٹرک کا طالب علم تھا، وہ 108 تھے یا پتہ نہیں قریب تھے. پوری دنیا جو ہے اس کی کائنات ہے، اس کی کمپوزیشن اس عناصر سے ہوئی ہے. اور اس عناصر کا آپ لوگ جانتے ہوں کہ سائنس پڑھی ہوئی، جن میں ایک نیوکلس ہے، ایک الیکٹران کا اس کا آربٹ ہوتا ہے جس میں وہ الیکٹران دوڑتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کانسٹنٹلی دوڑتے رہتے ہیں، وہ رکتے نہیں. اب زندگی کی علامت کیا ہے؟ انسان یا پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے مقابل پہ جانور جا رہا ہے. حرکت ہے نا، کہ پتھر میں حرکت بظاہر نظر آنے میں نہیں ہمیں نظر آتی. انسان چلتا پھرتا ہے، موومنٹس ہیں اس کی، بولتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے زندگی کی. لیکن دا لوئسٹ سارٹ آف لائف جو ہے، یہ جن کو لوگ مردہ کہتے ہیں، میں نہیں مردہ کہتا، ان کو کہتے ہیں یہ مردہ تھنگز ہے. میں کہتا ہوں نہیں، یہ بھی زندہ ہیں، ان کی زندگی کا معیار کچھ اور ہے. کیونکہ ان میں جو ان کی الیکٹران ہیں، جو ان کے ایٹمز ہیں، اس کو بے انتہا اپنے اور گردش میں چلے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو گھوم رہے ہیں متواتر اپنے عمل میں. اللہ نے ان کو حکم کر دیا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں. جیسے زمین جو ہماری ہے، اس پہ روٹیشن بھی ہوتی ہے، روٹیٹنگ بھی ہوتی ہے، یعنی ایوولونگ بھی ہے. اس میں اپنے محور پہ گردش بھی کرتی ہے، یہ سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے. اس کو حکم ہو گیا، الہام ہو گیا زمین کو کہ یہ تو کام کر. وہ کام کرتی چلے جائے گی، وہ رک نہیں سکتی. ایسے ہی جو ایٹمس ہیں چیزوں کے، وہ اپنے ان کو حکم ہو گیا کہ تم نے الیکٹران کو تم نے گھومنا ہے. پروٹان اور نیوٹران جو درمیان میں نیوکلس میں ہوتے ہیں، باہر یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان میں حرکت ہے، اور ایک طوفان آیا ہوا ان کے اندر جو ہمیں نظر نہیں آتا. اس لحاظ سے وہ مردہ نہیں ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں. ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی وہی ہے بس. اس لحاظ سے جب لوگ کہتے ہیں کہ 3 قسم کی مخلوق زندہ ہے، چوتھی مردہ ہے، ایک بندہ کہتا کہ نہیں وہ چوتھی بھی زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ بھی 3 کو 4 ہے.
آج اگر نہیں تصدیق ہوتی تو انشاءاللہ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد کوئی زمانہ آئے گا اس کی بھی تصدیق ہوگی انشاءاللہ. میرے یہ بھی ضمنی کانسیپٹ ہے. مین تو مرچوز گاڈ ہے. تو میرا دل تھا کہ میں یہ بھی بات بتاؤں آپ کو. میں اب اس کو کنکلیوڈ کرتا ہوں. میں باتیں بہت بتانی تھی. یہ جو نیکی کا جو کنسیپٹ کیسے آیا, یہ 4 لفظ آئے, وہ کیسے ہوا, ریزننگ کیا تھی, سوکریٹس کا کام کیا تھا, یہ میری کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی یہ باتیں. تو وہاں پہ آپ پڑھنا کہ یہ طریقہ سوکرات کا بھی یہی تھا ریزننگ کا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی علم سکھایا, اسی طریقہ دیا. وہ بھی مثالیں لیتا تھا, ان مثالوں سے ایسی چیزیں ڈھونڈتا تھا جو ایگری ہوتی تھیں, مشترکہ تھیں, وہ ڈھونڈ کے پھر وہ آبجیکٹ کے طور پر الگ کر دیتا تھا. اس طریقے سے وہ کنسیپٹ ڈیولپ کرتا تھا. تو یہ جو نیکی کا کنسیپٹ ہے, ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا کہ لوگوں کو بتانا کہ یہ جو ہم افعال کرتے ہیں نا اس دنیا میں, یہ معمولی, بظاہر معمولی ہیں. لوگ ان پہ غور نہیں کرتے اس بات پہ کہ مثلا میں بول رہا ہوں, اس بات پہ کوئی غور نہیں کرے گا کہ یار میرا بولنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کیا وجہ ہے, اس پہ غور تو کرو. کیسے پیدا ہو گیا بولنا؟ یا مثال کے طور پر ہم وہ بریدنگ, ہم سانس لیتے ہیں, سانس کا ایک عمل ہے, یہ فعل ہے. اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں, اللہ نے مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ معمولی لوگ سمجھتے ہیں, غور ہی نہیں کبھی کیا جاتا یار اس بات پہ کہ یار یہ کیا ہے. جب کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں علمی, ان میں علم و حکمت میں خزانے چھپے ہوئے ہیں ان باتوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر وہ جن کو چاہتا ہے ان کو دے دیتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے کہ سانس کا عمل ہے نا, ہم سانس لیتے ہیں. سانس ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے. وی ہیو اے نیڈ ٹو بریتھ, کیونکہ اب سانس نہیں لیں گے تو مر جائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو فعل ہے سانس لینے کا, اس کی ایک غایت ہے, اس کی آبجیکٹ ہے. جب ہم غور فکر کریں گے نا اس پہ بات پہ, پہلی غلطی کون کرے گا؟ عام لوگ تو کریں گے نہیں اس پہ بات پہ, یہ اس پہ غور کرو, یہ تو سمجھے گا نہیں اس پہ بات غور کرو. لیکن جس کو اللہ فضل بخش دے گا, اس کو دے دے گا, انڈیکیشن دے دے گا, الہام کر دے گا, وہ سوچنا شروع کر جائے گا اس پہ بات پہ. تو وہ سوچے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ مثلاً کہ یہ جو ہمارا فعل ہے اس کی ایک غایت ہوتی ہے, آبجیکٹ ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں وہ پیسیبل ہو سکتا. مثلاً ہمارا سانس لینے کی جو فعل ہے تب وجود میں آتا ہے, 2 چیزیں ممکن ہوں. ایک تو ہمیں ضرورت پڑ جائے, دوسرا یہ کہ اس کی غایت موجود ہو, تب ہمارا یہ جو فعل ہے سانس لینے کا عمل میں آئے گا. اب اس کی آبجیکٹ کیا ہے سانس لینے کی؟ ہم کس سے سانس لیتے ہیں؟ ہوا سے. اگر ہوا نہ ہو تو کیا ہم سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں, سانس نہیں لے سکتے, ہمارا سانس آ ہی نہیں سکتا. سانس لینے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ نیڈ ہے, ہماری زندگی کی ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر وہ سانس لینے کا آبجیکٹ دنیا میں نہ ہوتا, ہم سانس نہیں لے سکتے تھے. اس سے کچھ نتیجے بارے میں نے ایک مثال دی ہے, میں نے سب کو چھوڑ دیا جو میں نے تیاری کی تھی نا, میں کروں گا وہ تو بڑا ایک لمبا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو کہ یہ جو سانس کا جو عمل ہے, لینے کا فعل کا جو ایکشن ہے, اور اس کا ہماری جو نیڈ ہے سانس لینے کی, یہ انڈیکیٹ کرتی ہے اس کی آبجیکٹ پہ. اگرچہ آپ لوگوں نے کبھی ہوا تو نہیں دیکھی, ہوا تو ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ہمارا سانس لینا اور ہماری سانس لینے کی ضرورت انڈورس کرتی ہے, تصدیق کرتی ہے اس کی بات کی کہ اس کی آبجیکٹ بھی تو ہے نا, جس کی وجہ سے ہمارا سانس لینے کا عمل مکمل ہو گیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل اور اس کی ضرورت, اس کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کی انڈیکیشن کرتا ہے, اس کو ریٹیفائی کرتا ہے, اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کا کوئی آبجیکٹ بھی ہے. مثال کے طور پر میں ایک ویزیبل مثال دیتا ہوں. آئی ایم ریڈنگ, یو آر ہیئرنگ. اس فعل کی بھی آبجیکٹس ہیں اور اس کی نیڈز بھی ہیں. مثلاً کتاب کے بارے میں آئی ایم ریڈنگ, ریڈنگ کیا ہے؟ کتاب ہوگی تو ریڈ کروں گا نا, پڑھنے کا شوق ہوگا تو میں ریڈ پھر تب کروں گا نا. لیکن اگر کتاب ہی دنیا میں موجود نہیں ہوگی تو میں کیا پڑھوں گا؟ یعنی سپوز کر لیں کہ دنیا میں کوئی پڑھنے والی شے نہیں, کوئی اخبار نہیں, کوئی رسالہ نہیں, کوئی کتب نہیں, ہے ہی کچھ نہیں, تو ہم پڑھیں گے کیا پھر؟
ہم پھر کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم وی آر ریڈنگ، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ ہی نہیں رہے پھر. یعنی ہمارا پڑھنے کا فعل اور ہمارے پڑھنے کی ضرورت بتاتی ہے کہ کچھ آبجیکٹس بھی ہیں، ریڈنگ آبجیکٹس ہیں، کتابیں ہیں، رسالے ہیں، جو بھی ہیں. تو بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمپلی، یہ منطقی باتیں ہیں، دلائل ہیں اس کے، کہ فعل اور اس کی ضرورت اپنے آبجیکٹ کی بعض کو تو نظر نہیں بھی ہوتا، اس کی تصدیق کرتی ہیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو فعل ہے یا جو نیڈ ہے، ضرورت ہے، یہ بعد میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں، جبکہ آبجیکٹ پہلے آلریڈی موجود ہوتا ہے. اگر پہلے آبجیکٹ موجود نہ ہو، غرض غائط، تو ہمارا وہ جو فعل ہے، وہ جو ضرورت ہے، وہ پیدا نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر اگر دنیا میں ہوا کا وجود نہ ہوتا تو کیا ہم انسان سانس لیتے یا ہمیں خواہش ہوتی؟ بلکہ ہوتے ہی نہیں. ہماری تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا، اس خطے میں وہ اپنے جو بھی تھا ہماری ضرورت تھی اس کو پیدا کر دیا. سانس لینے والوں کو اور ان کی ضرورت کو بعد میں پیدا کیا. تیسری بات یہ نوٹ رکھیں کہ یہ جو فعل ہوتا ہے نا اور اس کی ضرورت جو ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس غائط پہ جو اس سے متعلقہ ہے. جو بھی فعل ہے، جیسے کہ مثلا سانس لینا ہے، ہمارا سانس لینا ڈیپینڈنٹ ہے ہوا کے، لیکن ہوا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہمارے سانس لینے کے، ہماری ضرورتوں کے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر ہم انسان ایک بھی نہ ہوتا دنیا میں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہوا پیدا کرنی تو کر دی ہوتی ہوا، انسان نہ پیدا ہوتے تو ہوا پہ تو کوئی اثر نہیں ہے کہ انسان ہوں گے تو ہوا ہوگی. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو غائط ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ جو فعل ہوتا ہے یا اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں ایک عام دنیا میں، مرئی دنیا میں، میٹیریل دنیا میں میں چیز بتا رہا ہوں. یہی باتیں آپ لوگ اگر نیک فعل پہ اپلائی کریں گے نا، ورچوس ایکشن، تو یہی چیزیں بات پیدا ہوں گی کہ یہ جو نیک کام کا فعل ہے اور اس کی نیک کام کرنے کی خواہش ہے آپ لوگوں سب میں ہوگی، تو یہ اپنے آبجیکٹ جو ان کا ہے اس کے بغیر یہ کیسی پیدا ہوگی؟ جیسے ہمارا میٹیریل کوئی بھی فعل، ہماری ضرورتیں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ان کی آبجیکٹ نہیں موجود دنیا میں. تو یہ نیک کام کرنے کی ہماری خواہش اور ہمارا یہ نیک کام کرنے کا فعل، بظاہر میں مثلا دیتا ہوں کہ میں اپنے والدین، ہم سب اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، نیک کام ہے. ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی ایک نیک کام ہے. بظاہر یہ میٹیریل ایکشنز ہیں، مادی یہ فعل ہیں، لیکن ہم اس کو نیک فعل کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں نیک فعل؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا آبجیکٹ وہ نیکی ہے، اس کی وجہ سے ہم ان کو مٹیریل فعل ہیں، ان کو ہم نیک فعل کہہ دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو لفظ دیتا ہوں کہ ڈرنک ہے، انگلش کا ورڈ ہے. ڈرنک دونوں سینس میں آتا ہے. ڈرنک جو جس کو پیتے ہیں وہ بھی ڈرنک ہوتا ہے، ڈرنکنگ سے بھی ڈرنک ہے، ٹو ڈرنک، پینا، پانی پینا، کوئی بھی کولا پینا، یہ ایک فعل ہے، لیکن جس کو پینا ہے وہ بھی ڈرنک ہے، یعنی اس کا ناؤن بن جاتا ہے. ایسی ہی جو نیک فعل ہے اور نیک کام کرنے کی جو ضرورت ہے، ہمیں پیاس ہے، وہ پیدا ہوئی ہیں نیکی کی وجہ سے، اس کے آبجیکٹ کی وجہ سے. دوسری بات یہ رکھیں یاد کہ ہمارا نیک کام کرنے کا فعل اور ہماری جو خواہش بعد میں پیدا ہوئی، جبکہ ان کی جو غائط ہے، آبجیکٹ ہے، جس کو آبجیکٹو ورچو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آلریڈی پہلے موجود ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو ہمارا نیک کام کا فعل نہیں ہو سکتا، نہ ہم میں خواہش پیدا ہوتی، وہ ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز. اٹ از امپاسبل منطقی طور پر. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارا نیک فعل اور ہماری نیک کام کرنے کی خواہشیں ڈپینڈنٹ ہیں نیک کام کرنے کی غائط جو ہے اس کی. وہ جو ہے غائط ان کی آبجیکٹو ورچو اس کو کہہ لیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ غنی ہے. دنیا میں کوئی انسان نیک کام کرے یا نہ کرے، اس کے وجود پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ہے. تو وہ جو آبجیکٹ ہے نیک کام کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ورچوئز نالج ہے، وہ ورچو کیا تھا، وہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم ہے. تو یہ اب میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے غائط ہے نیک کاموں کی، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے. اچھا دیکھو،
سقراط نے 2400 سال پہلے کہہ دیا کہ ورچو از نالج. میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں, آپ تھوڑا سا غور کریں کہ مثال کے طور پر ایک کیمسٹ ہے یا ایک فزسٹ ہے یا ایک باٹنسٹ ہے, جب ہم پلانٹس کی یا کیمسٹری کی دنیا میں کسی چیز کی ریسرچ کرتے ہیں, چلتے 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 جو آسم نے فرمایا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان 72 واسطے ہیں, وہ واسطوں سے جب گزرتے ہیں ہم ادھر کو جا رہے ہیں نا, ہم نو کر رہے ہیں, ٹو نو کر رہے ہیں, ہمارا یہ نوئنگ فیل ہے. ہم نو کرتے 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 کدھر جا رہے ہیں؟ نالج کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جس کو ہم نے جاننا ہے وہ نالج ہے. ہمارا تو ایک جاننے کا فیل ہے, ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں, جس کو ہم نے جاننا ہے وہ نالج ہے. اچھا, ہم جب جاتے ہیں نو کرتے 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 72 واسطوں سے گزر کے آگے جاتے ہیں, آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی ہے. جب ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نوئے کر رہے ہیں, ہم نوئر ہیں, ہم نو کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آگے جو ہے علت العلم جو ہے ہماری نوئنگ کی پروسیس کی, وہ نالج ہے. جیسے میں نے آپ کو نیکی کے بارے میں بتایا, نیک کام کے بارے میں, اس کی غایت جو ہے وہ نیکی ہے. ایسے ہی ہمارا نوئنگ جو فیل ہے, اس کی جو غایت ہے آگے, وہ نالج ہے. سقراط نے 2400 سال پہلے کہہ دیا کہ ورچو از نالج. نیکی اور نالج ون اینڈ دا سیم. اور یہ ہے کیا؟ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. اور اٹ از امپاسبل کہ میرے اس کانسیپٹ کو دنیا کو چیلنج کر سکے, کیونکہ یہ خدا کا دیا ہوا ہے, یہ میری عقل کی نہیں پیداوار. WT اسٹیج جو ہے نا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں, مجھے اپنے ایک میرے مہربان ہیں, میرے ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مسیح ایسے کیسے ہو گیا, نیکی کا یہ علم جو ہے یہ تو ہے نارمل سی بات ہے, اس کو کوئی علم نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, صرف میں پیرا پڑھتا ہوں, آپ اس پہ غور کرنا کہ یہ جو نیکی کی میں بات کی ہے, تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں, جس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ یہ عرفان مجھے ہوا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا یقین ہے کہ واحد خدا کا بندہ میں ہوں دنیا میں جس کو یہ کامل علم اور معرفت ملی, نالج کی ڈیفینیشن ملی, نیکی کی ڈیفینیشن ملی, اس تصور کے بارے میں پتہ لگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سقراط کا یہ تصور ہے, اس کی میں نے بات ہی نہیں کی ابھی تک کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا. میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے. کیا یہ میں اس کو امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں؟ اگر تو میں کہہ رہا ہوں تو کہہ سکتے ہیں احمدی احباب بھی ساری دنیا بھی, یار تو اس ایسے تصور کو اپنے کہہ رہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ, یہ تو کیا ہے, یہ نیکی ہے, ہم لوگ جانتے ہیں, لیکن نہیں جانتے لوگ. میں آپ کو ایک بڑا لرن بندہ ہے, برٹش تھا سابقہ, وہ 20 سال پرنسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر رہا فلسفے کا. ابتدائی زندگی میں وہ کولمبو کا ڈسٹرکٹ کمشنر بھی رہا ہے, WT اسٹیج اس کا نام ہے. وہ اپنے زمانے میں جب وہ پروفیسر تھا وہاں پہ پرنسٹن یونیورسٹی میں, تو جو امریکن فلاسفیکل ایسوسیشن تھی اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے, یعنی کہ نامور آدمی ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج, اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹڈ بائی ٹیچنگ. ٹیچنگ کو تو جانتے ہیں نا آپ, ٹیچنگ. اٹ فالوڈ دیٹ ورچو مسٹ بی ٹیچیبل. وہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے, وہ کنسیپٹ جو سقراط نے دیا ہے, جس کو نالج اس نے کہا تھا. دا اونلی ڈیفیکلٹی از ٹو فائنڈ دا ٹیچر. یہ اس کا یہ مشکل ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہمیں معلم چاہیے کہ جو اس کنسیپٹ کے بارے میں ہمیں بتائے, ہمیں پڑھائے. دا اونلی ڈیفیکلٹی از ٹو فائنڈ دا ٹیچر, ٹو فائنڈ سم ون ہو نوز دا کنسیپٹ آف ورچو. یعنی کوئی ایسا بندہ ملے ہمیں, کوئی ایسا معلم ملے جو ہمیں اس کا علم دے, ہمیں سکھائے, ہمیں پڑھائے. وٹ دا کنسیپٹ آف ورچو از, دیٹ از تھاٹ سوکریٹس دا پریشر پیس آف نالج. یعنی وہ کنسیپٹ آف ورچو جس کو سقراط نے نالج سے تشبیہ دی تھی, جس کا نالج انمول جز ہے, وہ کنسیپٹ ورچو کا. یہ نہیں نیک کام, نیک کام تو سب جانتے ہیں, نیکی کرو, نیک کام کرو, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی نیکی کی, یہ اس کی کنسیپٹ کی بات ہو رہی ہے. آگے وہ لکھتا ہے کہ وچ نو فلاسفر ہیز ایور ڈسکورڈ. آج تک
معلوم دنیا میں کسی فلسفی نے اس تصور کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، نہ جان سکا ہے۔ اب لوگ جو میں کہتے ہوں اس کو اگر پڑھتے بھی ہیں، مجھے نہیں پڑھتا، میری ان باتوں کو پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال وہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا شخص کا واجبی علم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یار پتہ نہیں ان لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یعنی ایک بندہ ایک ایسا، وہ احمدی نہیں تھا، یہ بندہ یہ کوئی عیسائی تھا میرے خیال میں، یہ WT یہ لکھتا ہے کہ اب تک معلوم دنیا میں کوئی ایسا فلاسفر نہیں ہے جس نے نیکی کے اس تصور کو ڈسکور کیا ہو۔ اور پھر کیا لکھتا ہے آگے؟ وہ کہتا ہے کہ اینڈ وچ اف اٹ وار اونلی ڈسکورڈ، اگر یہ معلوم ہو گیا، یہ تصور جو سقراط نے دیا تھا ورچوئس نالج، could at once be imparted by teaching، ہمیشہ یہ پڑھایا جائے گا سو فور دنیا میں، where upon men would be at once virtuous، اور اس کے ذریعے پھر لوگ at once یعنی سڈنلی فوراً نیک ہو جائیں گے۔ اب تم خود دیکھو، یہ وہ بندہ ہے، اور یہ کتاب جس میں اس نے یہ بات کی ہے، میرے خیال میں اتنی ایڈیشن اس سے چھپے ہیں نا، اتنی معروف ہے، MA کی لیول کی وہ کتاب ہے، گریک فلسفی اس نے ڈسکس کی ہے اور اتنی خوبصورت کی ہے۔ اور میرے پاس بھی وہ یادگار کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں نے سب سے پہلے وہ مجھے ملی، یہ بھی اتفاق تھا خدا کی کتاب ہی میں گیا بازار میں، وہ کتاب بھی وہ مجھے ملی۔ تو اس نے اتنے ایڈیشن اس چھپے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں، اتنے ایڈیشن اس کتاب میں چھپے، اتنی پاپولر کتاب ہے۔ تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی کا جو تصور سقراط نے سوچا تھا، جس کو اس نے علم کہا تھا کہ اتنا مشکل ہے، آج تک کسی فلاسفر میں اس کے بارے میں لکھا ہی نہیں ہے، جانتے ہی کوئی نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو گیا اور کسی بندے نے بتا دیا تو وہ ایٹ فنس جو درس گاہ ہیں، جامعات ہیں، اس میں وہ پڑھایا جائے گا اور لوگ نیک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو رستہ مل جائے گا نیکی کا۔ تو بات یہ ہے کہ میں اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں، یہ تو اس کے لفظ ہیں نا، آپ کو جس کو نہیں انگلش آتی وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے، قطعی مینس کہ اٹ ہیز ٹو نو، قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ ہیز ٹو نو، یہ جانا جا سکتا ہے، نو اس کا وجود ہے، جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، جیسے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر سکھاتا ہے، ایسے ہی اس کا علم ہو سکتا ہے، کیونکہ اٹ از نالج۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے، یعنی جس کا سقراط نے صبر دیا ہے ورچوئس نالج میں، یہ بھی قابل ٹیچنگ ہے، قابل تعلم ہے، اس کو پڑھایا سکھایا جا سکتا ہے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کا تصور جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا، اور جو علم کا انمول جز ہے۔ یہاں سے نیک کام مراد نہیں ہے، میں پھر بتاتا ہوں یہاں کے جو لوگ میں آپ کو لطیفہ بتا دیتا ہوں، لطیفہ نہیں سچا واقعہ میرے ساتھ۔ جب میں یہ لکھ رہا تھا نا، یہ کنسیپٹ آ گیا، تو میں نے کہا کہ نیکی خدا ہے۔ وہاں پہ ایک ڈاکٹر MBBS میرے ساتھ ہی فارغ ہوا تھا، 1 سال بعد ہوا تھا، ہم اکٹھے ہی رہے تھے کالج میں ہاسٹل میں۔ وہ بھی ربا آ گیا، ایک دفعہ دوست تھا میرا، میرے محلے کا۔ جب میں نے کہا نا ورچوئس گارڈ، اس کو بڑی پریشانی ہوئی، ویسے اچھا نیک آدمی تھا، آج بھی دوست ہے میرا، پتہ نہیں کیا کہتا ہوگا میرے بارے میں۔ تو مجھے کہتا ہے غفار یار تم کیا کہہ رہے ہو، نیکی خدا ہے یار، تم مسلمان احمدی ہو؟ یہ اس نے مجھے کہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ بشارت الرحمان ایک پروفیسر تھا اسلامیات کا، وہاں پہ وہ فوت ہو گیا ہوگا، بڑی دیر ہو گئی ہے، وہ پڑھاتا تھا جامعہ میں اسلامیہ کالج میں بھی، تعلیم مسلم کالج۔ کہتا ہے میں نے اس سے بات کی تھی، ایک بندہ نیکی خدا ہے کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے میرے پاس لے گیا، میں سمجھاتا ہوں نیکی خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں اس سے مجھے یہ کہا کہ یار تم مسلمان ہو یار، کیسی باتیں تم کر رہے ہو، نیکی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ نیکی جو نیک کام ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، اس نیک کام کا جو آبجیکٹ ہے، غایت ہے، جس کی وجہ سے یہ نیک کام پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں، یہ کی خواہشیں ضرورتیں پیدا ہوئی ہیں، اس غایت کی، اس آبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو سقراط نے نیکی کہا تھا، اور اس کو اس نے ریزیمبل کیا تھا نالج کے ساتھ، وہ علم ہے۔ دیکھو ہم سب نوئے کر رہے ہیں، ہم سب نالج ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نو کر رہے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ میں کر رہے ہیں، کرتے کرتے ہم نے، میں سیدھی سی بات بتائی مختلف لفظوں میں، کرتے کرتے ہم 70,000 آسم کے بقول واسطے ہیں آگے علم تک پہنچنے کے لیے۔ 70,000 واسطوں کے بعد کاز اینڈ ایفیکٹ پروسیس سے گزر کے ہم علم کا وجود دیکھتے ہیں۔ اچھا اب عجیب بات ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، 70,000 واسطوں کے درمیان میں وہ ہے ذات
ہمیں وہ نظر نہیں آ سکتی. جو درمیان میں واسطے ہیں سارے ہی فنامنا ہیں, ظہور ہیں, ایکسپریشنز ہیں, اور ان کی کوئی بنیاد نہیں. یہ بالکل ان کا وجود ہی نہیں, بس اس کی تخلیق ہے. اس نے اس طرح اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھا ہوا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. قرآن میں بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ النعام میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی مگر وہ نظروں تک پہنچتا ہے. اب دیکھیں 70,000 واسطوں سے وہ سامنے آیا ہے ہمارے, اگرچہ واسطے ہیں درمیان میں, لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں سن رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو کہ جب تم 2 مشورہ کر رہے ہوتے, تیسرا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. جب تم میں سے 4 باتیں کر رہے ہوتے ہو, پلانیں کر رہے ہوتے, 5واں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. جب تم رات کو کپڑے بدل رہے ہوتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ادھر, تو میں وہاں پہ ہوتا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ علم ہی تو ہے, وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہی تو ہے, وہ ریالٹی ہی تو ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ کو پڑھ دیا, آگے بھی پڑھ دیتا ہوں. نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے, جس کو کسی مفکر نے آج تک نہیں دریافت کیا, اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا, اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی آسم اور مسیح پاک علیہ السلام کی غلامی میں, سب سے پہلے اس کی جماعت نے اس کو یہ اجر دیا کہ اس کو جماعت سے خالی کر دیا. یہ دیکھو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں, یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں, لوگ کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں لوگ اسلام سے جو باہر ہیں کہ کاش وہ ہو. اور جس کو یہ توفیق ملی, غلامی ملی, سب سے پہلے اس کو یہ کرم کیا گیا اس پر, اس نظام والوں نے اس کو فارغ کر دیا, اس کے ساتھیوں کو بھی, اس کے اہل و عیال کو بھی. چلو بھائی میں آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں, ضمنی باتیں ہیں میری, میں ریڈس میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک مسلمانوں میں علماء کی اور علم کی قدر ہوتی رہی, تحقیق کی اور محققوں کی قدر ہوتی رہی, اسلام دنیا پہ چھایا رہا. جب ہم نے اسلام میں محققوں اور عالموں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا اور ان کو خارج کرنا شروع کر دیا, اور ہم بھکاری بن گئے. آج بھکاری نہیں ہے مسلم ورلڈ. اور جماعت احمدیہ کہتے ہیں یہ خلفاء اور نظام والے علماء کہ ہم مسیح پاک کے پیروکار ہیں. کیا یہ پیروکار ہے کہ پاک کے پیروکار ہیں؟ وہ تو خبریں دے رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے میری جماعت میں جو علم و عرفان میں کمال حاصل کریں گے اور لوگوں کا منہ بند کر دیں گے. اور اگر خدا کوئی یہ قسمت میں کسی کے کر دیتا ہے تو یہ لوگ اس کو خارج کرتے ہیں, سزائیں دیتے ہیں کہ ہماری منتیں کر. اب ویٹ کرتے ہیں ابھی کب تک یہ مانے گا, ابھی کب تک ہماری منتیں کرنے آئے گا. یار تم جاہل نہیں تو اور کیا ہو؟ تم انسان ہو, تم مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہو, دعویٰ کرتے ہو تم مسیح پاک کی غلامی کا, اس کی جماعت ہونے کا, احمدی ہونے کا. تم کام وہ کر رہے ہو جو آسم کے خلاف منکرین نے, مشرکین نے کیے تھے. میں ایک اور بات بتاتا ہوں, وہی سٹیج کہتا ہے, فلسفی کے زمین میں کہہ رہا ہے, میں اینڈ پہ جا رہا ہوں, اب میں انشاءاللہ جلدی میں ختم کر دوں گا. دا موومنٹ آف تھاٹ ایگزسٹس 3 stages. ایک تھاٹ کی ایک موومنٹ ہوتی ہے, it exhibits 3 stages. The first stage is positive and belief not founded upon reason. It is merely a conventional belief. At the second stage, thought becomes destructive and skeptical. یہ تھاٹ کا دوسرا سٹیج ہے. پہلا سٹیج ہے پازیٹیو, محض بلیف. دوسرا سٹیج جو اس میں آتا ہے تھاٹ میں, وہ ڈسٹرکٹیو, شک پیدا کرتا ہے, وہ تباہ کرتا ہے ہر چیز کو جو روایتی قائد ہوتے ہیں. اٹ ڈینائز وٹ واز افرمڈ ان دا پریویس اسٹیج. یعنی وہ جو ہم نے پہلے اسٹیج پہ مان لی چیز محض عقیدے کے طور پر, اس کو یہ تباہ کر دیتا ہے. یعنی عقل کہہ لیں, یہ عقل آ جاتی ہے اس میں. عقل کہتی ہے یہ کیسے, یعنی تخریبی اسٹیج ہوتا ہے. دا تھرڈ اسٹیج از دا ریسٹوریشن آف پازیٹیو بلیف ناؤ فاؤنڈیڈ اپان دا کنسیپٹ. وہ کہتا ہے کہ جو تیسرا اسٹیج جو ہوتا ہے وہ ایک پازیٹیو بلیف ہوتا ہے, اس کو واپس لانا اس کو, لیکن اس کی جو بنیاد ہوتی ہے نا, تصور پہ ہوتی ہے, علم پہ ہوتی ہے, تعریف پہ ہوتی ہے.
फाउंडेड अपॉन द कॉन्सेप्ट, अपॉन द रीज़न एंड नॉट मेयरली अपॉन द कस्टम। वो रवायत नहीं होती उसमें, रवायत है जी ये बात ऐसे है या ऐसे खुदा है, मसलन खुदा है, ये एक बिलीफ है हमारा कन्वेंशन, खुदा के मुरसल है, सब ने बताया खुदा है। अपने अपने टाइम पे अपने अपने ज़माने की ज़रूरतों के लिहाज से अल्लाह ने उनको इल्म दिया खुदा का, उन्होंने बताया। फिर किसी को कितनी समय लगी, किसी को कुछ भी नहीं लगी, किसी को बहुत अच्छी लग गई, ये अलग बातें हैं। लेकिन बहरहाल ये अंबिया के जो दिए हैं तौहीद के दर्स हैं, ये जो एक पॉजिटिव बिलीफ हैं। लेकिन दूसरे स्टेज पे जब अक्ल हरकत करती है इंसान की, तो वो सोचना शुरू कर देती है, तो वो जो कन्वेंशनल बिलीफ होते हैं पॉजिटिव, उसको तखरीब कर देती है, वो तोड़ देती है कि नहीं यार अक्ल से साबित तो नहीं होता, यार कहाँ है खुदा, यार ये दरख्त हैं, मकान हैं, ये कहाँ खुदा है। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज जो होता है वो रेस्टोरेशन होती है उसी बिलीफ की, लेकिन फाउंडेड अपॉन रीज़न, फाउंडेड अपॉन कॉन्सेप्ट। ये जो जहाँ पे मैं आज बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अल्लाह की तौहीद का ही दर्स है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन ये कन्वेंशनल बातें नहीं मैं आपको बता रहा कि खुदा है या नेकी है उसको मान लो, मैंने उसको बताया, उसको उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। और इसका ये फाउंडेड अपॉन रीज़न, फाउंडेड अपॉन कॉन्सेप्ट है। ये अक्ल और तारीख़ के ज़रिए एक बंदा आगे बात बताता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमें घबराना नहीं चाहिए कि एक कन्वेंशनल बिलीफ था, अक्ल ने आके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये अक्ल गलत है, ये लोग अक्ल सोचने वाले गलत लोग हैं, उन पे कुफ्र के फतवे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि इट इज़ बेटर टू डिफेंड, अपने अकायद को डिफेंड करना, और बेहतर अक्ल के साथ। अक्ल की जंग को हम जीत सकते हैं बेहतर अक्ल के साथ।